اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کون بڑا سچا ہے؟ تو اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے۔ شیطان جھوٹے وعدے دلاتا ہے، لیکن اللہ نے سچا وعدہ فرما کے بندوں کو جنت کا حقدار بنایا ہے، اگر وہ ایمان لائیں اور اعمال صالح کرتے رہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق کا، حق ہے، سچ ہے، اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے۔ ومن اصدق، ومن اور کون ہے، اصدق سچا، من اللہ اللہ سے، قیلا بات میں، اور کون بات میں اللہ سے بڑھ کے سچا ہے؟ تو یہ اللہ نے یہاں حکم فرما دیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے ہم عن قریب انہیں جنت کے باغات میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون ہے سچا اللہ سے بڑھ کر بات میں؟ ایمان اور اعمال صالح نجات کا ذریعہ ہیں۔ ایمان ہر وقت قائم رہے، بندہ زبان اور بیان اور اعمال سے ایسا کوئی کام نہ کرے، نہ کوئی ایسا بول بولے جس میں شرک جھلکتا ہو۔ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر، توبہ کر کے سلسلہ اللہ کے ساتھ بحال کر لے۔ یاد رکھیں کہ اعمال سے برائیوں اور گناہوں کا اظہار نہ ہو، اعمال صالح کا تسلسل جاری و ساری رہے حتیٰ کہ بندے کی موت آ جائے۔ اس آیت میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جنت میں انہیں ضرور داخلہ ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سے سچی بڑی بات کوئی اور کی، کسی اور کی کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں بھی اس کا خیال تک نہیں آیا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، کتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی، کتنے
عظیم و شان اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں وہاں ہوں گی۔ تو یہ سب وہاں جائے گا بندہ تو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اعمال صالح قائم و دائم کرو، قرآن و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ، تب ہمیشہ کے لیے باغات اور ابدی نعمتیں حاصل کر لو۔ شیطان کے وعدے جھوٹے اور فریب پر مبنی تھے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے یہ شیطان جو ہے وہ آپ کا ابدی دشمن ہے۔ اس کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چل کر اس ابدی نعمت کو حاصل کر لو۔ جنت کے دلکش نظارے، حسین و جمیل بیویاں، حوریں، باغات، خوبصورت محل، آراستہ بالا خانے، پھلوں سے بھرے درخت، مسحور کن آوازیں، ختم نہ ہونے والی نعمتیں، دوستوں کی مجلسیں اور خوبصورت مناظر آپ کے منتظر ہیں۔ یاد رکھیں، نجات کی راہ ایمان کامل اور اعمال صالح ہے۔ برائی کرنے والا اپنی برائی کی سزا ضرور بھگتے گا، لیکن اعمال صالح والا جنت میں جگہ پائے گا۔ جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ وہاں نہ موت آئے گی اور نہ بندہ بیمار ہوگا۔ جنت میں نہ کوئی گالی گلوچ کرے گا، نہ کوئی بدتمیزی کرے گا، نہ کوئی لڑے گا، نہ کوئی بیہودہ بات کرے گا۔ یعنی وہاں آپ کے کان بری بات کو نہیں سن سکیں گے اور زبان سے کوئی بری بات کہہ نہیں سکے گا، نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ بہتان کرے گا، نہ کوئی کسی کا مذاق کرے گا، نہ کسی کو کوئی تانا دے گا۔ وہاں آپ اچھی اور پیاری باتیں سنیں گے، جس سے ایک دوسرے کی محبت میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کی قربت بڑھے گی۔ دائمی راحت کی زندگی، یاد رکھیں، صرف قرآن پاک اور شریعت کی پیروی کرنے میں ہے۔ ماں باپ اور اولاد اگر جنتی ہوئے، یعنی ماں باپ بھی جنتی ہوئے، اولاد بھی جنتی ہوئی، تو ان کو پورے خاندان کو اللہ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ جنت میں دیکھیں نا، نہ موت آئے گی اور نہ بڑھاپا آئے گا۔ جنتی مکانوں کا ڈیزائن روزانہ اپنی مرضی سے بدل سکیں گے، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں۔ جنت میں نوکر جو ہوں گے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ شربت کا گلاس اگر یا کوئی جوس کا گلاس جنت میں آپ پئیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن دوسری بار پئیں گے تو پہلے سے بڑھ کے مزہ آئے گا۔ تیسری بار پئیں گے تو پہلی دفعہ جو دوسری دفعہ پیا تھا ان سے بھی بڑھ کے مزہ آئے گا۔ جبکہ دنیا میں تو ہم جب پہلی دفعہ پیتے ہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پئیں تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ بھر جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر جتنا زیادہ پئیں گے وہ مزہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ہر مرد عورت جیسے جوان ہوگا وہ جوان ہی رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنتی مرد جنت میں سونے کے کنگن بھی پہنیں گے۔ دنیا میں پابندی ہے، ریشمی لباس بھی وہاں پہنایا جائے گا۔ یہ صرف دنیا میں پابندی ہے کہ ریشمی لباس اور سونا مرد نہیں پہن سکتا، لیکن جنت میں اس کو پہننے کی اجازت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوگی۔ جنت کا ماحول پرسکون اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر انسان جو ہے وہ آرام و سکون اور اطمینان سے اللہ کا شکر گزار اور تسبیح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جنت کی شان ہی بلند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔